لله الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على من قاتل في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے شہیدوں، تمہارا یہ احسان ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے، بڑی دیر تک ظلم سہتے رہے، آج بدلہ چکانے کے قابل ہوئے. سر چھپا کے جیے، منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. کیا ہوا جو راہ زندگی میں ایک دن کم جیے، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. مانا والا شیخ و پورا کی دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں اور آپ اپنے اس عظیم بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ رسمی خراج تحسین نہیں ہے، یہ لہو کی داستان ہے جو بدر سے چلی ہے اور آج تک اسلام کے متوالے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی آج تک کرنے اولا سے لے کر آج کے زمانے تک اللہ کی محبت میں مست لوگ اس لہو کی داستان میں ہر بار سرفروشی کے ایک نئے فسانے کو رقم کرتے ہیں. میرا اور آپ کا یہ آج کا اجتماع اپنے اس عظیم بھائی جسے دنیا عبداللہ کے نام سے جانتی تھی، جو اس مانا والا دھرتی کا ہی فخر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا فخر ہے، جس نے اپنے چند ساتھیوں سمیت، جن میں سے میرے انتہائی عزیز بھائی معاویہ شہید کے والد محترم بھی یہاں موجود ہیں. میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اتنا عظیم اجتماع ہے کہ میرے دائیں بائیں میرے بھائی شہید کے بچے کھڑے ہیں. یہ وہ خوبصورت اسامہ کھڑا ہے، اللہ کی قسم اس کے آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے نظر بس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے. آج عبداللہ اس کا کفیل نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، میرا رب خود اس کا کفیل بنے گا انشاءاللہ. اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے، اس کے چہرے کا جذبہ بتا رہا ہے، اس کی اس عمر کی یہ مستقل مزاجی بتا رہی ہے. اپنے شہید باپ کے جلسے میں کھڑے ہو کر استقامت کا پہاڑ بنا یہ بچہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے وقت کا انشاءاللہ اسامہ بن لادن ہوگا. تم کیا اس معصوم کو نہیں دیکھتے کہ اس معصوم کے چہرے کو دیکھو. اس عمر میں بچے روتے ہیں، اس عمر میں بچے ذکر کرتے ہیں، اس بچے کی چہرے کی مدانت، اس کے ماتھے سے ٹپکتی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ شہیدوں کا لہو جمع نہیں کرتا. اللہ کی قسم یہ خطابت نہیں ہے، یہ درد دل ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان
मासूमों की मासूमियत हो, या अली माविया का ये बूढ़ा वालिद हो, अल्लाह की कसम बच्चे कटाकर, जवानियां लुटाकर, बीवियां बेवा कराकर, बच्चे यतीम कराकर, हलाल भी छोड़कर, हराम भी छोड़कर, जिन्होंने रब के साथ सौदा किया है, ये कभी भी ना नाकाम हुए थे, न हुए हैं, और न क़यामत की सुबह तक नाकामी इनके सामने आ सकती है। मेरे आज के इस इज्तिमा में मेरी विरासत में कुछ नहीं, मैं विरासत में शुहदा की विरासत रखता हूँ, मैं शहीदों का वारिस हूँ। अल्लाह की कसम दिल की तरफ बता रहा हूँ, आपके लिए तो बाद में करूंगा, अपने लिए पहले करता हूँ, और आपको उस रब का वास्ता देकर कहता हूँ जिस रब ने आपको जान दी है कि मेरे लिए दिल से आमीन कहे। मेरी तमन्ना है अल्लाह मुझे जिंदा रखे तो सादत पे रखे, जब मेरी मौत आए तो रब के नाम पर गर्दन कट कराए। मैं फिर कहता हूँ अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदन व अमितनी शहीदन। आपसे कहता हूँ आप आमीन कहें। हम नहीं डरते शहादत से, शहादत तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है, शहादत तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है। इसलिए फिर कह रहा हूं आप मेरे साथ होकर कहें अल्लाह मुझे शहादत की जिंदगी शहादत की मौत दे। यहाँ आमीन बिल जहर जायज है, यहाँ आमीन बिल जहर जायज है, इसलिए ऊंचा कहें अल्लाह मुझे शहादत की जिंदगी और शहादत की मकबूल मौत दे। अल्लाह हम सबको ये शहादत की जिंदगी और शहादत की मौत दे। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, आज जिस अजीम शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे यकीन कामिल है कि शहीदों की याद में आज ये सजाई जाने वाली मजलिस ये सिर्फ वो मजलिस नहीं जो रस्मी मजलिस हो, ये इंशाअल्लाह हमारे लिए दुनिया में बाइस राहत और बरकत और आखिरत में इंशाअल्लाह बाइस निजात जहन्नम होगी। आज की इस मजलिस में मेरे भाई आतिफ शहीद के वारिस भी हैं, आज की इस मजलिस में मेरे भाई काशिफ शहीद के वारिस भी हैं, आज की इस मजलिस में हाजी अशरफ शहीद के वारिस भी हैं, आज की इस मजलिस में मेरे बरादर मसूदुर रहमान शहीद के वारिस भी हैं। और हाँ, आज की ये मजलिस जो खास सजाई गई है वो मेरे अब्दुल्ला शहीद की याद में सजाई गई है। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि शहादतों का ये काफिला रवा दवा था है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह रहेगा। लब्बैक 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 लब्बैक। मानावाला के मुसलमानों, लोग कहते हैं कि नौजवानों को बेहोशी के टीके लगाकर जहाज में भेजा जाता है। मेरे अब्दुल्ला शहीद को देख लो, उसकी यादगारों को देख लो, उसकी उम्र बता रही है, उसके ये बच्चे बता रहे हैं कि वो जवानी की उस उम्र से गुजर चुका था जो जज्बातियत की उम्र होती है। उसने जिहाद को एक नजरिया समझ कर कबूल किया। हाँ, जब मैंने ये पढ़ा था कि मेरा रब शहीदों की शिफात कबूल करेगा, उनके कहने पर जहन्नमियों को जहन्नम से निजात देगा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मेरा रब ये किस तरह करेगा। आज जो मैं देखता हूँ मैं हैरान नहीं होता, मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाता है जब मैं ये देखता हूँ कि वाकई शहीद की अजमत ही कुछ और है। अल्लाह ने इस दुनिया में मूसा से मुलाकात की तो पर्दे में की, अल्लाह ने इस दुनिया में जिससे भी कलाम किया पर्दे में किया, मोहम्मद अरबी को इस पर बुलाकर कलाम किया है। लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न जाबिर के वालिद शहीद हुए तो वो मखलूम हालत में, मखलूम हालत में नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। अल्लाह के नबी ने पूछा उदासी क्यों है? फरमाया हुजूर बाप शहीद हो गया, 6 बहनों का बोझ है, 6 बहनें यतीम रह गई। फरमाया अब्दुल्ला मैं तुझे वो बात न बताऊं जो तेरा गम दूर कर दे।
میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو تیرے غم کو دور کر دے؟ فرمائے حضور ضرور بتائیے۔ قسم عبداللہ، وہ عبداللہ بھی میرے نبی کا غلام تھا، یہ عبداللہ بھی میرے نبی کے نام پر کٹا ہے، اس عبداللہ کا والد بھی قربان ہوا تھا، اس عبداللہ نے خود قربانی دی ہے۔ فرمایا عبداللہ سن، جب تیرا باپ شہید ہو کر رب کے حضور پہنچا ہے، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اس سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کچھ نہیں چاہتا، صرف ایک خواہش ہے، مجھے دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیرے راستے میں کٹوں، میری گردن کٹے، میرا لہو گرے، کیونکہ جو لذت مجھے وہاں آئی تھی وہ لذت جنت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا عبداللہ یہ تو قانون فطرت نہیں، یہ قانون ربانی نہیں، کہ اللہ پھر میرا پیغام دے دے، پھر میرا پیغام دے دے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے اس سے بڑھ کر معاملہ کیا ہے، ہمارے رب کے نبی نے جو خوشخبریاں دی تھی ہم اس سے بڑھ کر یہاں پا رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہاں مل رہا ہے۔ تو چنانچہ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر اترے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تمہارے سامنے تو یہ ہے یہ بچے یتیم ہو گئے، تمہارے سامنے تو یہ ہے کہ میرے عبداللہ کی گھر والی میری بہن بیوہ ہو گئی، تمہارے سامنے یہ منظر ہے۔ ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے، میں اپنی بہن کی بیدگی سے انکار نہیں کر رہا، میں ان معصوموں کی یتیمی سے انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا کروں، میرے اس اسلام کو، اسلام کے شجر کی آبیاری ہمیشہ شہیدوں کے لہو سے ہوئی ہے۔ ہاں یہ سب کچھ ہے لیکن زندگی یہ نہیں ہے جسے ہم نے زندگی سمجھا ہے، زندگی وہ ہے جو عبداللہ کو ملی ہے۔ آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، یہ زندگی کوئی ضمانت نہیں رکھتی، میں اگلا جملہ منہ سے نکال سکوں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، میں یہاں سے اٹھ کر جا سکوں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن اللہ کی قسم جس موت کو عبداللہ نے پایا ہے یہ وہ موت ہے کہ اس کی زندگی کی ضمانت قرآن دیتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں کٹ جانے والوں کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہاری سمجھداری چھوٹی ہے، تمہاری عقل چھوٹی ہے، تمہاری عقل کی لمٹ ہے، حد ہے، میرے رب کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ ہم مردہ نہیں کہتے لیکن مردہ سوچ سکتے تھے کہ انسان سوچ سکتا ہے کہ پہلے عبداللہ اپنے گھر آتا تھا، بیوی کو دیکھتا تھا، مسکراتا تھا، اللہ کی رحمت اترتی تھی، ان معصوموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا تھا، انہیں اپنے سینے سے لگا کر ٹھنڈ پاتا تھا، ان معصوموں کے نورانی چہرے دیکھ کر اس کے سینہ کھل جایا کرتا تھا، یہ خوبصورت بچے دیکھ کر اسے اپنے شفقت پدری اس کی جوش مارتی تھی، وہ ماں کے پاس حاضری دیتا تھا، دعائیں لیتا تھا، وہ بھائیوں سے ملتا تھا، وہ اپنے گھر میں کھاتا تھا۔ یہ اللہ ٹھیک ہے ہم مردہ نہیں کہتے، مردہ سمجھ تو سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہ ایسا بھی نہ کرنا، چنانچہ پابندی لگا دی گئی کہ صرف مردہ کہنا نہیں ہے بلکہ آگے جا کر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں کٹ جائے، جو اپنی جان اللہ کے حضور بیچ دے، جو رب کے ہاں خواہی دے کر سرخرو ہو جائے۔ سنو سنو دنیا والوں، سنو قرآن کی زبان سنو، رب کا کلام سنو، محمد عربی پر اترے ہوئے منظم من اللہ قرآن کی آیت سنو۔ اللہ فرما رہے ہیں تم نے انہیں مردہ کہنا بھی نہیں، بلا تحسبن الذین، تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں۔ رب پھر کیا کرے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، پہلے بیوی کے ہاتھ سے کھاتا تھا، پہلے ماں کے ہاتھ سے کھاتا تھا، اب 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ میرے بھائی
ہمارے بھائی عبداللہ شہید کے والد محترم تشریف لائے ہیں. آج تو ان کی خوشبختی اپنے عروج پر ہے ہی، لیکن قیامت کے دن ان کی خوشبختی کس عروج پر ہوگی؟ اللہ کی قسم اس منظر کو کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. جب میرا رب حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں کا ایک قافلہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، فرشتے کی طاقت کا یہ عالم کہ پر کی نوک پر پوری دنیا کو الٹا کر پلٹ دے، شرق و غرب میں جس کے پر پھیل جائیں، جس کی طاقت کے سامنے کسی کا بس نہ چلے، اس فرشتوں کو طاقت دینے والے رب کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن میرا رب شہیدوں کے اعزاز کے لیے یہ منظر پوری دنیا کو دکھائے گا کہ جہنمیوں کا قافلہ عبداللہ شہید جیسے، علی معاویہ شہید جیسے، استاد سعید شہید جیسے، قاری غلام عباس شہید جیسے، بلالی شہید جیسے، میرا وہ کڑیل عبید اللہ جوان جیسے، ہاں عاطف شہید جیسے، کاشف شہید جیسے، اور آپ کے اس غلطی کا فخر عبداللہ شہید جیسے، یہ لوگ ان قافلوں کو روک لیں گے کہ انہیں جہنم کی طرف نہیں جانے دیں گے. اس قافلے میں وہ بھی ہے جس نے سفر جہاد پر جاتے ہوئے مجھے محبت سے گلے لگایا تھا. اس قافلے میں وہ میرا چچا بھی ہے کہ جس نے میرے سر پر شب کا سہاد پھیرا تھا. ہاں اس قافلے میں وہ بھی ہے جنہوں نے میری شہادت کے بعد میرے بچوں سے محبت ہمدردی کی تھی. اس قافلے میں وہ بھی ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں. ان قافلوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے جہاد میں میرے حوصلہ افزائی کی تھی. فرشتوں ٹھیک ہے مانا انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، ان نافرمانیوں کی سزا انہیں جہنم کی شکل میں ملی ہے، لیکن ہم انہیں نہیں جانے دے سکتے. فرشتوں کا بس نہیں چلے گا، رب کے حضور پہنچیں گے، بارگاہ الہی میں عرض ہوگا. میرا رب سب کو جاننے کے باوجود شہداء کے احساس کے لیے پوچھے گا کہ تمہارا راستہ کس نے روک لیا کہ جن پر تمہارا بس نہیں چل رہا؟ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں سے لہو ٹپک رہا ہے، مستعنبر کی خوشبو اٹھ رہی ہے، کسی کے گردن میں زخم ہے، کسی کے سر میں زخم ہے، کسی کی آنکھ میں زخم ہے، کسی کا چہرہ لہو لہان ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہے، لیکن ربام کی طاقت ایسی ہے، ان کا جلال ایسا ہے کہ آج انہوں نے قافلہ روک لیا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں تمہیں معلوم ہے کون ہے؟ فرمائے گا یہ وہ میرے بندے ہیں کہ دنیا نے میری محبت میں، انہوں نے میری محبت میں حرام کو چھوڑا ہی تھا، حلال بھی چھوڑ دیا. ماں کی محبت میں نے ان پر حلال کی تھی، میں نے والدین کی محبت ان پر حلال کی تھی. ہاں اللہ کی قسم عبداللہ شہید پر یہ حلال تھا کہ اس موت کے چہرے پر ایک نظر ڈالتا، عمرے کا ثواب پاتا، حج کا ثواب پاتا. ہاں ایک نظر پر اسے حج کا ثواب ملتا. یہ محبت حلال تھی. وہ ان بچوں کو سینے سے لگاتا، لقمہ حلال کھلاتا. اللہ کی قسم یہ بھی رب نے اس پر حلال کیا تھا. وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر محبت کی نگاہ ڈالتا. میرے رب نے یہ بھی اس پر حلال کیا تھا. لیکن یہ شہید وہ ہیں جنہوں نے رب کی محبت میں سود تو چھوڑا تھا، جھوٹ تو چھوڑا تھا، بدماشی تو چھوڑی ہی تھی، گناہ تو چھوڑے ہی تھے. انہوں نے تو رب کی محبت میں حلال ہی نہیں چھوڑا، حلال بھی چھوڑ دیا. ہاں یہ وہ ہیں کہ جو شب اسامہ کی طرح کٹ گئے. دنیا کہتی ہے اسامہ کی قربانی ہے، اس نے مال دیا، اس نے وطن چھوڑا. میں کہتا ہوں لوگ عورتوں کے پیچھے بھی وطن چھوڑتے ہیں، عورتوں کے پیچھے بھی مال لٹاتے ہیں. اسامہ کی اصل قربانی ہے. ہاں اس نے اللہ کی محبت میں حرمین کے تحفظ کے لیے حرم کو چھوڑ دیا، صحابہ کی سنت کو زندہ کیا. اس نے حرم کے دفاع کے لیے، حرم کی بقا کے لیے امت مسلمہ کو غیرت، حمیت، اظہار و قربانی کا سبق پڑھانے کے لیے. ہاں بن لادن کمپنی جس کے ملازموں کی تعداد 5000 سے زائد ہے. ہاں مال تو چھوڑا ہی تھا، قربانی مال کی تو دی ہی تھی، اظہار تو کیا ہی تھا. لیکن ایک مومن کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی محبت میں، اللہ کے گھر کی حفاظت میں وہ گھر کا وطن ہی چھوڑ جائے. میرے بھائی اللہ فرمائے گا انہوں نے میری محبت میں حرام تو چھوڑا ہی، حلال بھی چھوڑ دیا.
جاؤ فرشتوں، آج میں رب ان کی خاطر جن جن کو یہ کہیں، میرے رب کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ من یشفع، کون ہے مائی کلال جو وہاں بول سکے، الا بإذنہ، مگر اس کے حکم کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ کوئی میرے رب کے آگے نہیں بول سکتا۔ کسی کو جرت نہیں ہے، نہ گردن کٹانے والوں کو، نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، کسی کو جرت نہیں اس رب کے سامنے بولے۔ ہاں ایک میرے محمد بولیں گے، اپنی امت کے لیے بولیں گے، اور محمد کی امتیوں میں سے صدیقین اور شہداء کو یہ اعزاز حاصل ہوگا، حافظین قرآن کو، حفاظ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ رب انہیں اپنی محبت میں یہ اعزاز دے گا، اپنی رحمت کے ساتھ دے گا۔ فرمائے گا جس پر یہ ہاتھ رکھیں انہیں جہنم سے اٹھا کر جہنم کا راہی بنا دو، انہیں جہنم سے اٹھا کر جنت میں ڈال دو۔ آج تو لوگ مجاہدین سے دور بھاگتے ہیں، آج تو لوگ شہیدوں کے گھر والوں سے دور رہتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ گھرانے۔ آج اگر کسی کی دکان پر علاقے کا ڈی سی خریداری کرنے آ جائے، آج اگر کسی کی دکان پر، کسی اسٹور پر لوگ اپنے اسٹور کی قیمت چڑھا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہاں چیز مہنگی کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے پرائم منسٹر خریداری کرتا ہے، یہاں سے صدر خریداری کرتا ہے، یہاں سے ملک کا مقتدر طبقہ خریداری کرتا ہے، اس لیے اس دکان کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی فیس ویلیو بن چکی ہے، یہ ایک مارکیٹ ویلیو ہے۔ اس ہوٹل کے کھانے کیوں مہنگے ہیں؟ بابا یہاں سے وزیر اعلیٰ کھانا کھاتا ہے، وہ لاہور میں بھجا پائے اعلیٰ ہے، وہاں اس کے پائے کی شہرت ہے، اس کا اعزاز ہے، اس نے اپنا فوٹو وہاں وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ پوچھو یہ یہاں اس کی اتنا رش کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے وزیر اعلیٰ پائے کھاتا ہے، یہاں سے وقت کا حکمران پائے لیتا ہے۔ تو جس دکان پر صدر آ جائے، جس دکان پر وزیر اعلیٰ آ جائے، اس دکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم میں رش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں عبداللہ شہید کے والد کو کہ جس کے گھر میں میری بیوہ ہونے والی بہن، تو میں مانتا ہوں تیرے غم کا مدارہ نہیں ہو سکتا، لیکن رب نے جو تجھے اصل زندگی میں سعادت بخشی ہے، اللہ کی قسم آخرت کے دنیا کے سارے غم جنت کی ایک جھلک مٹا دے گی۔ اور دنیا کی عیاشیوں میں پھنس کر رب کو بھلانے والوں، مظلوموں پہ ظلم کرنے والوں، عافیہ جیسی بیٹیوں کو بیچنے والوں، امت کی بیٹیوں کو اسلامی نظام مانگنے کی پاداش میں فاسفورس بم مارنے والوں، امت کے جوانوں کو کفر کے ہاتھوں پر بیچنے والوں، سنو دنیا کی ساری بستی جہنم کی ایک جھلک بھلا کے رکھ دے گی، ایک جھلک جہنم کی ساری بستی بھلا دے گی۔ میرے عبداللہ شہید کے والد، میں مانتا ہوں تیرا غم اپنی جگہ ہے، میں مانتا ہوں میرے ان بچوں کی یتیمی، ان کی بے بسی اپنی جگہ ہے، لیکن اس دنیا کے سارے غم جب میرا رب جنت میں داخل کرے گا، سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ جنت کی ایک جھلک دنیا کے سارے غم مٹا کے رکھ دے گی۔ یہ وہ مقدس گھر ہے، اس گھر کی طرف اب تیری نگاہ سے نہ دیکھنا، اس گھر کی طرف اب نگاہ اٹھے تو احترام کی اٹھے، اس گھر کی طرف اب نگاہ اٹھے محبت کی اٹھے، اس گھر کی طرف اب نگاہ اٹھے تو شفقت کی اٹھے، کیونکہ یہ وہ مقدس گھر ہے جہاں کائنات کے رب نے خود خریداری کی ہے۔ ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، میرا رب خود خریدار بن گیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جنسیوں کے بکے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک کہتے ہو، سچ کہتے ہو، میں تعریف کرتا ہوں تمہاری، بس تھوڑی سی اصلاح کر لو۔ ہمیں جنسیوں پر نہیں بکے، ہم اپنے رب کے ہاتھ پر بکے ہوئے، ہم بکے ہوئے ہیں، ہم بکا مال ہیں، ہماری قیمت لگ چکی ہے، ہمیں اس بکنے پر فخر ہے، ہمارے رب نے ہمیں خریدا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ ایمان والا کو نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے،
युक़्तलून, पहले तड़पाते हैं फिर तड़प जाते हैं, पहले काटते हैं फिर कट जाते हैं। मैं यहां वो बात नकल नहीं करना चाहता, लोग वरना कहेंगे मुबालगा कर रहे हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, मेरे रब ने नमाज न पढ़ने वाले पर इतना ताज्जुब नहीं किया, रोजा न रखने वाले पर इतना ताज्जुब नहीं किया। वईद जरूर है कि एक फर्ज रोजा छोड़ दिया तो सारी उम्र के रोजे भी उसकी कज़ा नहीं बन सकते। ठीक है, 60 रोजों का कफारा देकर वो फर्ज तो उसके जिम्मे से उतर जाएगा, लेकिन वो फजीलत नहीं मिलेगी जो फर्ज रोजे की है। मुसलमान हो और नमाज छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। हज ना करे, सहूलत हो, माल हो, तो ये तो यहूद मरे या नसारा मरे, अल्लाह के नबी को कोई परवाह नहीं। ये सारी वाइदें अपनी जगह, लेकिन जिनकी जान माल खरीदी फिर वो इस खरीदारी में पसो पेश करे, इस बिकने में पसो पेश करे। मेरे रब का कुरान झंझोड़ कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मालकुम मालकुम मालकुम, ये अंदाज देखो। माना वालो, तुम्हारे पंजाबी में कोई अकल वाला बेअकली का काम करे, ये समझाने के बावजूद जो न समझे तो कहते हो तानू की हो गया, मत मारी की होगी ये तुम, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह वही अंदाज है तभी इख्तियार करते हुए ईमान वालों से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम्हें क्या हुआ? मालकुम, क्या हुआ तुम्हें? इज़ा क़ील लकुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें कहा जाता है निकलो अल्लाह के रास्ते में, इस्साक़ल्तुम इलल अर्ज़, तुम जमीन से चिपक जाते हो। क्या तुम दुनिया की जिंदगी पर, आखिरत के मुकाबले पर दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए हो? तो याद रखो, दुनिया की जिंदगी धोखा है, दुनिया की जिंदगी मता है, असल जिंदगी तो वो है जो मरने के बाद शुरू होगी। जी हाँ, इस इस्लाम के गलबे की जंग सिर्फ अब्दुल्ला की जिम्मेदारी नहीं है, इस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की जंग सिर्फ मुल्लावर की जिम्मेदारी नहीं है, इस इस्लाम के गलबे की जंग सिर्फ मुजाहिदीन कराम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरे रब का कुरान हर कलमा पर ये फर्ज लागू करता है कि इस दुनिया में ये अल्लाह का दीन गालिब होगा, या फिर मुसलमान कट कर इस दीन के गलबे की मेहनत करके अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर पहुंचेगा, या ताज शहादत पहनेगा, या क़बाए खिलाफत ज़ेब तन करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर पर जो ये पगड़ी नजर आ रही है, ये मेरे शहीदों के लहू की बरकत है। आज हमारे बाजारों में जो चहल पहल नजर आ रही है, ये मेरे शहीदों की बरकत है। पिछले दिनों सैलाब आया था, तुम अब्दुल्ला के मकाम को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। ये इश्क की वो दास्तां है जो इस मरहले से गुजरे बगैर समझ में नहीं आती। ये दास्तान मोहब्बत वो है कि जब तक खुद ये मामला ना करे आदमी, बात समझ में नहीं आती। हाँ, इस्तिकबाल का भी वो क्या नज़ारा होगा। मेरे अब्दुल्ला की रूह निकल रही होगी, फरिश्तों की और रूह हूरों की कतार होगी। एक कह रही होगी मेरा है, दूसरी कह रही होगी मेरा है, और निदाए देवी से आवाज आ रही होगी, हटो हूरे मलाइक, तुम सबसे पहले ये मेरा है जिसके नाम पर कट के आ रहा है। ये एक लफ्ज जो मजा देता है, ये एक लफ्ज जो मजा देता है, ये एक लफ्ज जो मजा देता है कि रब कह दे ये मेरा है, बस सारे गमों का मदावा हो जाता है, सारी परेशानियां खत्म। थोड़ी सी मुशक्कत बाकी है, आगे का जहां मजे में है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पता था इनका मकाम, तो इन्हें दहशतगर्द नहीं कहता था। वो क्या कहता था? हरम के आबिद को कह रहा है, या आबिद अल हरमैन लौ अबसरतना ला अलिमता अन्नका फिल इबादति तलअबु। ओ हरम की इबादत करने वाले,
اگر تو دیکھ لیتا مجاہدین کی فدائیانہ جذبات کو، ان کے ذوق جہاد اور شوق شہادت کو، تو یقین کر لیتا تو عبادت نہیں کھیل کر رہا ہے۔ من کان یخطب خطہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخصب، اور اپنے چہرے کو آنسوؤں سے دھونے والے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو اللہ کی محبت میں اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے لہو سے دھو رہے ہیں۔ ریب العبیر لکم نحن عبیرنا رہت السنابک وغبار الاطیب، اور تمہاری خوشبو عود عنبر ہے، ہماری خوشبو تلواروں کی چمک اور اللہ کے راستے کی دھول ہے۔ سنو، رب کا قرآن بھی کہہ رہا ہے لیس الشہید بمیت لا یکذب لا یکذب، اللہ کے راستے میں مارے جانے والے مردہ نہیں ہیں، زندہ ہے۔ ان کی زندگیوں کی ضمانت قرآن دے رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ ہی کے نہیں، عالم انسانیت کے محسن ہیں۔ جی ہاں، یہی تھے جنہوں نے ماضی میں میری دھرتی کو روس کی دھراتی ہتھوڑے سے بچایا۔ یہ وہی ہے، اللہ کی قسم وہی ہے جنہوں نے برطانیہ کا سورج ڈبویا۔ ہاں، یہ آج بھی وہی ہے۔ یہ کڑیل چرانیاں اللہ کے نام پر وقف ہے۔ ہاں، ان کی رگوں کا لہو اللہ کے نام پر وقف ہے۔ ان کی بازوؤں کی مچھلیاں یہ اللہ کے نام پر وقف ہے۔ ان کے تلے ہوئے گردن یہ غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رب کی محبت میں سرشار ہے۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے عشق کا چراغاں سرکار کی بجلیاں جلا کر نہیں کرتے، یہ اپنے لہو کا چراغ جلانے والے ہیں۔ کیا انداز ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ میرے 11 صحابہ میرے نبی کے گرد احد میں کٹ رہے ہیں، 9 انصار ہیں، 2 مہاجر ہیں۔ ہاں، ہجرت کرنے والوں، میرے نبی کا ہر صحابی خود میرا نبی مہاجر تھا، لیکن مہاجر حقیقی کون ہے؟ حقیقی مہاجر وہ ہے جو مجاہد ہو، جو مجاہد نہیں وہ مہاجر نہیں۔ ہجرت تو ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ ترک وطن کر کے آنے والے اپنے وطن کو واپس اللہ کے نظام کے لیے لیں۔ کیا وہ منظر ہے؟ زیاد ابن سکن ہیں، قربان ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو میرے رب نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے۔ یہ وہ خوش بخت ہیں جن کی رضا کے فیصلے، آپ کی میری رضا، آپ کے اور میرے بارے میں اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کرے ہے، اپنے فضل کا معاملہ کرے ہے، ورنہ عمل کچھ نہیں ہے، دامن خالی ہے، تہی دامن ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دامن میں ایک چیز ہے بس، وہ محمد عربی کی نسبت ہے، وہ شہیدوں کی وراثت ہے، ورنہ یہ دامن خالی ہے۔ لیکن پھر بھی جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ رضائے الہی ہے۔ محمد کے صحابہ کا مقام دیکھو کہ جو نعمت جنت میں جنتیوں کو سب سے آخر میں ملے گی، میرے رب نے رضا والی وہ نعمت نبی کے غلام صحابہ کو دنیا میں دے دی۔ ایسے ہی نہیں ملی، ایسے ہی نہیں ملی۔ وہ فدائی جذبوں کی ان معراج پر تھے جہاں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے سنا ہے، اور چونکہ بات تمثیل کی ہے مجھے پہنچی ہے، اس لیے اسی درجے میں نقل کرتا ہوں جس درجے میں سنی ہے، کہ یہاں ایک شخص تھے مومن، لیکن وہ اکثر کہا کرتے تھے اگر میں نبی کے دور کو پاتا تو میں بھی صحابہ سے بڑھ کر قربانی دیتا۔ اللہ نے اس کی اصلاح چاہی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گاڑی چلا رہا ہے، سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، چاروں خلفاء بھی ساتھ ہیں، سفر پہاڑی ہے، پہاڑی سفر میں اترائی شروع ہوتی ہے تو گاڑی کی بریک جواب دے جاتی ہے۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں خواب دیکھ رہا ہے کہ یہ گاڑی کو چھوڑ کر یہ بھاگتا ہے کہ میں کوئی پتھر لاؤں اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کروں۔ جب پتھر لے کر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے محمد عربی کے
بچے جانے ساتھ ابو بکر عمر عثمان و علی گاڑی کے چاروں پہیوں کے نیچے اپنا سر دے کر بیٹھے ہیں. یہ چیخ مار کر اٹھ ملتا ہے کہ صحابہ کی محبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ زیادہ بن سکن ہے میرے نبی کے گرد احد کے دن کٹ رہا ہے. اور کٹتے کٹتے جب روح آخری مرحلوں پر پہنچی, جان نکلنے والی تھی, انصار کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا, سنو اگر تمہاری زندگیوں میں نبی پر آنچ آ گئی تو قیامت کے دن رب کو منہ نہیں دکھا سکو گے. پھر اپنی آنکھیں نبی اقدس کے چہرے کی طرف کر لی. میرا نبی اپنے غلاموں کے چہرے کے مزاج کی آنکھوں کے اشارے سمجھتا تھا. وہ غلام نبی کا اشارہ سمجھتے تھے, نبی ان کی محبت کا مزاج سمجھتا تھا, ایسا اشارہ سمجھتے تھے. یہ بدر کا میدان سجنے والا ہے, نبی مشورے مانگ رہا ہے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں. نبی پھر فرماتے ہیں مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. تو عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں, نبی پھر فرماتے ہیں مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں, فرمایا حضور مجھے لگتا ہے آپ کی آنکھ کا اشارہ انصار کی طرف ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت صرف مدینے کے اندر کریں گے تو سنو آمنہ کے در یتیم سن, کائنات کے محبوب سن, رب کونین کے محبوب سن. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ مدینے کے اندر حفاظت کا تھا تو سنیے ہمارے دلوں کی تسکین سنیے. اگر آپ ہمیں یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہے, یہ تو جہاد میں نکلنے کی بات ہے. اگر آپ ہمیں اور ہماری اولاد کو سمندروں میں کودنے کو حکم دیں تو ہم کود جائیں گے. میرے نبی کا چہرہ کھل اٹھا. یہ تھے وہ لوگ جو نبی کا اشارہ سمجھتے تھے. میرے نبی کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گیا. اگر یہی چاند قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور کہہ دیا اللہ قرآن کا مکلف میں نہیں تھا, نبی کے لائے ہوئے قرآن کا مکلف تو میں نہیں تھا, وہ درخت جو نبی کے اشارے پر چل کر آئے تھے اور پیدا کیا تھا, اگر وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ ہم درخت و قرآن کے مکلف نہیں تھے, پھر وہ لوگ جو جنہوں نے نبی نے چاند کے اشارے سے انہی کے اشارے سے جو چاند کے ٹکڑے کیے تھے, اگر چاند مدعی بن گیا, اگر یہ درخت مدعی بن گئے کہ اللہ ہم تو قرآن کے مکلف نہیں تھے, لیکن جب میرے نبی نے اشارہ کیا, جب بات تیرے نبی کی عزت کی آئی, جب بات تیرے نبی کے دین کے حق ہونے کی آئی تو میں دو ٹکڑے ہو گیا. اگر میں دو ٹکڑے نہ ہوتا تیرے نبی کی امت میں آ جاتی, عزت میں آ جاتی. تیرے نبی کے اشارے سے میں دو ٹکڑے ہو گیا. تیرے نبی نے اشارہ کیا میں مل گیا. اے اللہ یہ جو امت کھڑی ہے, یہ امت جو کھڑی ہے ان سے پوچھ, نبی نے اشارے نہیں کیے, نبی نے تو صاف کہا تھا نبی نے اشارہ نہیں کیا, نبی نے تو صاف فرمایا تھا اللہ کے راستے کا ایک دن اور ایک رات دنیا مافیا سے بہتر ہے. نبی نے اشارے نہیں کیے تھے, نبی نے تو واضح قرآن میں کہا تھا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. نبی نے تو اشارے نہیں کیے, واضح حکم دیے تھے. اللہ بھی چلا رہا تھا حی علی القتال. عبداللہ جیسے لوگ بھی کوئی کوسا نہیں ہے. اگر بچے ازر ہے تو عبداللہ کھڑا ہوگا, کیا اس کے بچے نہیں تھے. اگر بیوی ازر ہے, اگر بیوی ازر ہے تو پھر میں کہتا ہوں قاری عباس کھڑا ہوگا کیونکہ اس کی بیوی نہیں تھی. میں ازر بیوی بن سکے گی, یہ بچے بن سکیں گے. یہ خود کیا جواب دو گے, چاند کو کیا کہو گے کہ وہ تو نبی کے اشارے پر ٹکڑے ہوا, ہم نبی کے حکم پر بھی جہاد میں نہیں نکلنا تو دور کی بات تھا, ہم ان شہیدوں کے سینوں کو جلاتے, ان کے ورثاء کو کہتے ہیں بے مقصد مارے گئے, اور یہ مارے نہیں گئے, یہ قربان ہوئے ہیں, یہ ناکام نہیں ہوئے, یہ کامیاب ہوئے ہیں, یہ نامراد نہیں ہوئے, یہ تو زندگی کی اصل مراد پا گئے ہیں. ڈالروں کی قیمت سمجھنے والوں, تمہیں جنت کی قدر کیا سمجھ میں آئے گی, تمہیں شہیدوں کی محبت کہاں سمجھ میں آئے گی. ان کا مقام پوچھنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے پوچھو. زیاد بن سکن نے ایسے آنکھیں کی, نبی نے فرمایا میرا یہ پیارا کیا چاہتا ہے,
فرمایا حضور چاہتا ہوں جان آپ کے قدموں میں نکلے. میرے نبی آگے آئے. زیاد بن سکن نے اپنے رخسار میرے نبی کے پاؤں مبارک پہ رکھے. کیا خوش قسمت لوگ تھے. اے اللہ ہم ان پاؤں میں تو سر رکھ کر جان نہیں دے سکتے, لیکن میرے مولا ہمیں بھی اپنے نبی کی حرمت کے لیے قربان کر لے, قبول کر لے, معلوم نہ کرنا. دیکھ تجھے ان معصوموں کی معصومیت کا واسطہ, ان بوڑھوں کی سفید داڑھیوں کا واسطہ, جنہوں نے اپنے سہارے تیرے دین کے لیے سہارا بنا کر قربان کر دیے. اے اللہ تجھے ان شہیدوں کے براسا کا واسطہ ہمیں ذلیل رسوا نہ کرنا. دنیا ہمیں کہہ رہی ہے ہمارا رب نہیں ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں معلوم ہے آپ کائنات کے ہر ظالم کے ظلم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں معلوم ہے آپ حکیم ہیں, آپ قدیر ہیں, آپ علیم ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ قدرت رکھتے ہیں, لیکن حکمت کے ساتھ فخر کرتے ہیں. اے اللہ ہم اپنی تمام تجزیہکاریوں کے باوجود اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. اے اللہ نفس و شیطان کا مکر ساتھ ہے. اے اللہ بدنیتیاں ساتھ ہے. اے اللہ ریاکاری کا مرض ساتھ ہے. ان ساری کمزوریوں کے باوجود تجھ سے کہتے ہیں میرے رب ہمیں عافیت کے ساتھ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے دین پر قائم رکھنا. ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے. اے اللہ ہم جبر کے ساتھ تیرے دین کے لیے قربان نہیں ہونا چاہتے. ہم پورے دل کے شرع صدر کے ساتھ پوری دل کی وراثتی اور محبت کے ساتھ تیرے نام پر کٹنا چاہتے ہیں. ہمارے دلوں کو بھی صحابہ جیسا بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے محبوبوں جیسا بنا دے کہ وہ تیرے راستے میں کٹ مرنا دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بنائے. اے اللہ ان شہیدوں کے لہو کی لاج رکھنا, دشمن کو منہ کالا کرنا. اے اللہ میرا یقین ہے جہاں سے پانی گزر جائے سبزہ اگائے بغیر نہیں چھوڑتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں شہید کے لہو گرے اور وہاں اسلام کی بہار نہ آئے. یہ بہار نہیں مانا والا بہار کیا ہے کہ ہم وہ لوگ جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھی, جو بزدلی کی وجہ سے زبانوں پر قفل لگا چکے تھے, آج شہیدوں کی جرأت کی وجہ سے ہم جیسے بزدل بھی کہہ رہے ہیں سپر پاور صرف اللہ, لا الہ الا اللہ. سپر پاور صرف اللہ, سپر پاور صرف اللہ, سپر پاور صرف اللہ, سپر پاور صرف اللہ. امریکہ کی بربادی تک نہ جائے, امریکہ کی بربادی تک نہ جائے, امریکہ کی بربادی تک نہ جائے. شہدائے اسلام, شہدائے اسلام, شہدائے افغانستان, تحریک جلب اسلام. میرے بھائی یہ آپ کی اور میرے دفاع کی لڑائی لڑ رہے ہیں. عبداللہ نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کیا ہے. جو قوم اپنے شہیدوں کو بھلا دیتی ہے میرا رب بھی پھر انہیں بھلا دیتا ہے. اس گھر کی طرف اب احترام سے دیکھنا, تقدس کی نگاہ اٹھانا, کیونکہ اس گھر میں میرا رب خریداری کر چکا ہے. میرا رب اس گھر میں خریدار بن کر آیا ہے, اور یہ وہ سودا ہے جس سودے کا جشن منانے کا میرے رب نے کہا ہے. فاستبشروا, خوشیاں مناؤ, مجھ پر اپنی جان بیچنے والوں, مجھ پر اپنا مال دینے والوں, میں کہتا ہوں فاستبشروا, خوشخبریاں مناؤ. ببیعکم الذی بایعتم بہ, اس سودے پر جو تمہارے اور میرے درمیان ہو چکا ہے, یہی اصل کامیابی ہے, باقی سب ناکامی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں شہیدوں کے لہو سے وفا کرنا. آج اگر مجھ جیسے بزدل کو یہ جرت ہوئی ہے کہ چلا چلا کر جہاد کی دعوت دے رہا ہے, اللہ کی قسم اس کے پیچھے بھی میرے شہیدوں کا لہو ہے. ورنہ میرے جیسا بزدل اور امریکہ کو للکار تھا, یہ ناممکن تھا. یہ شہیدوں کے لہو بول رہا ہے, عبداللہ مظہر نہیں بول رہا.
یہ شہیدوں کے لہو کی کرامت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ انہوں نے آج ہمیں اس قابل کیا کہ ہمارا سر اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے آج دنیا میں امریکی کمانڈوز متعارف کروائے، پیمپر کمانڈوز۔ یہ لڑنے آئے ہیں پیمپر کمانڈوز۔ یہ ویتنام میں گئے تو ان کا نام پڑا تھا چاکلیٹ سولجر، چاکلیٹ والے سپاہی۔ اور یہ افغانستان میں آئے تو ملا عمر نے ایسا حال کیا کہ ان کا نام پڑ گیا پیمپر کمانڈوز۔ لنگوٹیاں کس کے، اور چھوٹے بچے کو جو باندھتے ہیں دیہات میں کیا کہتے ہیں؟ لنگوٹی کا پیمان باندھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیپی کا جدید لفظ ہے، پوتڑے بن کے لڑنے والے دیکھیں تسی نہیں دیکھے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں گا افغانستان ادھر آؤ تمہیں دکھا دیا پوتڑے بن کے لڑنے والے۔ پیمپر مہذب لفظ ہے، یہ بھی سمجھ دیں چنگی کر لیا، وہ پوتڑے بن کے لڑ رہے ہیں ہم سے۔ بھلا پوتڑے بن کے لڑنے والے لڑ سکتے؟ ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ تمہیں گورباچوف نے نہیں سمجھایا تھا ادھر نہ؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ملا عمر کے آب و اجداد سانپوں کا زہر نکالنا جانتے ہیں؟ کیا ہم نے برطانیہ ازدہے کا زہر نہیں نکالا؟ جن کے سورج نہیں ڈوبا کرتے تھے، جاؤ آج جا کر دیکھو لندن میں 6 ماہ تک سورج طلوع نہیں ہوتا، طلوع نہیں ہوتا۔ جن کا دعویٰ تھا ہماری مملکت میں سورج ڈوبتا نہیں، میرے رب نے ایسا سمیٹا، آج ہانگ کانگ بھی چلا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے، اب تو سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ جو کہتے تھے ہمارے ہتھوڑے والی ضرب بڑی کاری ہے، جو کہتے تھے ریڈ آرمی، او امریکی پوتڑے والوں، تم بھول گئے کہ تم بھی رشیا سے تمہاری پتلونیں اس وقت بھی خراب ہو رہی تھی۔ یہ ہم تھے، یہ شہیدوں کے یہ وارث تھے جنہوں نے روس کی ضرب اسی کو واپس پلٹ دی۔ پرانے شکاری ہیں ہمارے افغان مجاہدین مسلمان بھائی، یہ سانپوں کا زہر نکالنا جانتے ہیں۔ ہم مسکین لوگ امریکہ جا سکتے تھے؟ او حکمرانوں، تم نے قوم کا مال نچوڑ کر امریکی مال سے اپنے ڈرائنگ روم سجائے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ شو پیس امریکہ سے لایا ہوا۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ میرا یہ جو شو پیس ہے یہ فرانس سے آیا ہے۔ آج غریب مجاہدین بھی کہتے ہیں، میرے جیسا کنگلا بھی کہتا ہے یہ چارپائی امریکن ہے۔ اور میرے یہ حارسین نہیں، میرے نہیں، اللہ کے دین کے محافظ ہیں۔ آج یہ بھی امریکی جوتے پاؤں میں پہن کے کہتے ہیں دا وغیرہ دا وغیرہ۔ آج امریکی معیشت نیلام ہو رہی ہے، تاجکستان، ایران، تافتان، افغانستان، پاکستان کے بارڈروں پر نیلام ہو رہی ہے۔ مچھردانیاں امریکی، مانا والا والو تمہارے یہاں مچھر ہیں؟ چلو میں تمہیں کہتا ہوں جہاد کے لیے نہ صحیح، مجاہدین کی نصرت کے لیے جاؤ اور مچھردانیاں لے کے آ جاؤ۔ تم نے ایسی مچھردانی نہ دیکھی نہ سنی، میں نے تو نہیں دیکھی تھی، مجھے ساتھیوں نے کہا ایسی مچھردانی ہے، ایسی شاندار، میں حیران ہوا جب اس کو دیکھا۔ ابھی تو میرے پاس الحمدللہ درجن سے جائے گا، رکھی ہیں، لوگ آتے ہیں دیتا ہوں، یہ لوگ میں بھی مالدار ہوں، امریکی مال ہوں۔ آؤ بچیا پوتڑیا، کیا یہ بڑا مزیدار لفظ ہے، پنجابی زبردست زبان ہے، منہ بھر جاتا ہے آدمی کا۔ آج چہروں پہ اگر یہ مسکراہٹ ہے نا، میرے شہیدوں کی لہو کی کرامت ہے۔ جب رمضان میں امریکی گولی گرا اور 31 امریکی مردار ہوئے، مجھے کراچی کی بہن کا فون آیا، کہنے لگی شاہ صاحب سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے بھیرا؟ کہا آج تک ہم نے عافیہ کی چیخیں سنی تھی، آج تک ہم نے عراق کے اپنے بھائی دیکھے جو لاشیں اٹھا رہے تھے، آنسو بہا رہے
لاشیں وصول کر رہا تھا سینے میں سے ٹھنڈ اتر رہی تھی. وہ سینے ٹھنڈے یا نہیں ہوئے؟ اب لاشیں ہم نہیں اٹھائیں گے، تم اٹھاؤ گے. مجھے ایک دوست نے بتایا ہے، وہ پاکستانی نژاد امریکی، اس کے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اتنی لاشیں اتر رہی ہیں. اس کی امریکن ایئرپورٹ پر ڈیوٹی ہے، کارگو میں. کہتا ہے اتنی لاشیں اتر رہی ہیں کہ وہاں تو حرامیوں کی کمی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ وہ بدبخت جن کا وہ لاہور کا کمینہ تھا، کیا نام ہے اس کا؟ ریمنڈ ڈیوس. کس آرگنائزیشن کا تھا بدبخت؟ بلیک واٹر. بلیک واٹر والوں تمہیں انشاءاللہ جہنم میں میرا رب بلیک کر کے چھوڑے گا. بہت شوق ہے تمہیں دنیا میں اندھیرے پھیلانے کا، تمہیں انشاءاللہ جہنم کے اندھیرے تمہارا مقدر بنے گے. جی ہاں، ان شہیدوں کے لہو کی برکت ہے آج تک ہم لاشیں اٹھا رہے تھے، اب اوباما لاشیں اٹھا رہا ہے. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. وہ دور آ رہا ہے. میرے نبی نے غزوہ خندق کے اختتام پر فرمایا تھا الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. آج کے بعد ہم کفر کا تعاقب کریں گے، کفر مدینے کی طرف نہیں آئے گا. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں کہ مسلمانوں انشاءاللہ اب جو شکست امریکہ کو ہوگی یہ تنہا امریکہ کو نہیں ہوگی، یہ پورے عالم کفر کی شکست ہوگی. اور انشاءاللہ اس شکست کے بعد کفر اس دھرتی کی طرف نہیں آئے گا، بلکہ یہاں سے انشاءاللہ وہ کالے جھنڈوں والے اٹھیں گے، عرض خراسان کے وہ مجاہد اٹھیں گے جو ایک طرف ہندوستان کو تاراج کریں گے اور دوسری طرف وہ پوری دنیا روندتے ہوئے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے. ساری دنیا تو امریکہ کو ڈرے، تو امریکہ کے نہ کو ڈرے. ہون بھی نہیں مانتے اللہ کی نصرت. ساری دنیا امریکہ سے ڈرے، پر امریکہ بہادر پوتڑا پہنے کس کے خوف سے؟ یہ پیمپر کمانڈو زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے. دعا کرو بس اتنی کہ اللہ منافقین کے شر سے بچا لے، پیٹھ میں خنجر گھونپنے والوں سے بچا لے، آستین کے انصافوں سے اللہ بچا لے. کفر کی ناک میرا رب کفر کی ناک کو مجاہدین کے ہاتھوں زمین پر رگڑوا چکا ہے. اگر ان منافقین نے کوئی نیا وار ہماری کمر پر نہ کیا، میں یقین دلاتا ہوں بزا سنین صرف بزا سنین بس کہانی ختم ہو چکی ہے. بزا سنین کی تفسیر علماء سے سمجھنا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بس بزا سنین کی کہانی ہے. امریکہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. تو ان میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے میں شہیدوں کا یہ علم اٹھائے رکھوں گا؟ لبیک 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 لبیک. میرے ملک کے دفاع کی جنگ ہے، کسی دہشت گردی کے تانے میں نہ آنا. ہاں ہم اللہ کی قسم کشتہ محبت ہیں. ہم اپنوں کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ کرتے ہیں، لیکن ہاں جنہوں نے ہماری بہنوں کے دوپٹے اتارے، جنہوں نے عافیہ جیسی مظلوموں کی چیخوں سے آسمان ہلایا، میں ماتم کرنے والوں میں سے نہیں کہ میں ماتم کروں. میں احتجاج کرنے والوں میں سے بھی نہیں کہ میں احتجاج کروں. میں سینہ کو بھی کرنے والوں کا نمائندہ بھی نہیں کہ میں سینہ کو بھی کروں.
اللہ کی قسم ہم محمد عربی کے غلام ہیں. بادشاہ ہو یا غلام، معتصم ہو یا محمد بن قاسم، ہم اپنی بہنوں کی پکار کو نظر انداز نہیں کریں گے. بس ذرا وقت کی دیر ہے، بس ذرا وقت کی دیر ہے. اگر میرے ہاتھ شریعت نے باندھے نہ ہوتے ہم تمہیں دنیا کا مزہ چکھا دیتے. اگر ہمارے جسم میں گولی اتر سکتی ہے تو دنیا کے کافر و منافقوں جسم تمہارے بھی لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہے. اگر جسم ہمارے جسموں کے چترے اڑا سکتے ہیں تو تمہارے جسم بھی لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں. میں اس قوم کے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہوں، مشلش کی حیثیت سے نہیں، ایک محمدی ہونے کی حیثیت سے کہ میرے ربی نے مدینے کا دفاع کر کے مجھے اسلامی سردوں کے دفاع کا فریضہ سنت میں کیا ہے. میں سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، مدد سے بے پرواہ ہو کے کر رہا ہوں. کل ہم جب روس سے لڑ رہے تھے تم نے ہمیں مجاہد کہا، ہم نے تب بھی تمہاری مدد کی پرواہ نہیں کی. ہم اللہ کی محبت میں لڑتے رہے، اس کی خوشنودی کے لیے لڑتے رہے. آج امریکہ آیا، ہم نے اس سے بھی جہاد کی بات کی تو تم نے ہمیں دہشت گرد کہا، تو ہم نے تمہاری مذمت کی بھی پرواہ نہیں کی. ہم مدح و ذم سے بے پرواہ ہو کر میدانوں میں ڈٹے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں اور قیامت کی صبح پر انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اللہ کے دین کو غالب ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں، تم میں کون ہے جو یہ کہے کہ میں عبداللہ شہید کا دیا ہوا علم تھامے رکھوں گا، جو علی معاویہ کے بوڑھے باپ کو یہ یقین دلائے کہ اس کے بیٹے کا لہو ضائع نہیں ہوا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف یہ ہے، ہمارا ہدف وہی ہے جو ہدف نبی کے صحابہ کا تھا. ان سے پوچھا گیا تھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دے دیں. تم میں سے جو یہ کہتا ہے کہ میں خود بھی بندوں کی غلامی سے نکل کر رب کی غلامی میں آؤں گا، اور جو یہ کہتا ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے میرا لہو وقف ہے، وہ کھڑے ہونے جگہ پر عالم کفر کو بتا دے کہ ہمارے شہیدوں کا لہو، ہمارے شہیدوں کا لہو ضائع نہیں ہوا. شہیدوں کی وراثت زندہ ہے. جہاد کل بھی زندہ تھا، جہاد آج بھی زندہ ہے، اور یہ معصوم بتا رہے ہیں کہ جہاد قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. رکھو گے اس فریضے کو زندہ رکھو گے جو یہ کہتا ہے کہ میں جہاد کو اور میں شوق جہاد کو زندہ رکھوں گا. میں شوق شہادت کا تمنائی ہوں. وہ میرے رب کے حضور کھڑے ہو کر میرے ہم آواز ہو کر کہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک لبیک. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسامہ بن لادن سے رشتہ کیا؟ ملا عمر سے رشتہ کیا؟ علی کلانی سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ طالبان سے رشتہ کیا؟ اسماعیل حنیہ سے رشتہ کیا؟ پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم غلبہ اسلام کو لا کر رہیں گے. زندگی کے بھی اسی حسن عمل کا نام ہے. کفر کو نابود، حق کو جاویداں کرتے چلو. وما علینا الا البلاغ.